محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، واجب الاحترام اور بہنوں، یہ اس قسم کی محافلیں اصلاح احوال کے لیے مل بیٹھنے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے۔ اب بھی وقت کافی ہو رہا ہے، نماز عصر کا جو وقت ہے وہ 3:27 پہ شروع ہوتا ہے۔ کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں جو بات کرنا چاہتا ہوں سمیٹ سکیں۔ آج 19ویں سالانہ عظیم الشان معراج مصطفیٰ کانفرنس اور عرس امیر ملت الحاج الحافظ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب مقدس شریف رحمۃ اللہ علیہ کی نکاح قریب ہے۔ میں جب یہاں آیا تھا، سال پورا ہوا تھا، تو میں نے دل میں ایک عزم کیا تھا کہ یہاں سرکار کے ذکر کی اور اولیاء کے ذکر کی ایک عظیم محفل نکاح قریب ہو۔ مجھے یہاں 20 سال ہو رہے ہیں۔ کل کی بات ہے، یہیں میری شادی ہوئی، یہیں بچے ہوئے۔ اس وقت میری بڑی بیٹی فرسٹ ایئر میں منہاج القرآن اسلامیہ کالج برائے خواتین میں پڑھ رہی ہے۔ بیٹا آپ نے ابھی اس کی تلاوت سنی ہے، وہ شعبہ حفظ میں، یہ بڑا بیٹا ہے، حفظ میں پڑھ رہا ہے۔ تو کل کی باتیں تھی، جب میں آیا تھا کہ اس مسجد میں نہ محراب تھا، نہ ممبر تھا، نہ دروازے تھے، نہ سپیکر تھا، نہ بجلی کا انتظام تھا۔ ایک مکان کی صورت میں یہ مسجد مجھے ملی اور اس پر سامانی کے عالم میں نے اس بیڑے کو اٹھایا۔ اللہ کے فضل و کرم، حضور علیہ السلام کی نگاہ کرم اور چند صاحب درد لوگوں کے تعاون سے آپ کے سامنے مسجد کا فرنٹ، محراب عظیم الشان اور خوبصورت قسم کا، جو میری خواہش تھی، میں نے اپنی بساط کے مطابق شاید اپنے گھر پر بھی اتنا شوق، ذوق اور خوبصورتی کا تصور نہ کرتا اور شاید ایسا وقت نہ دے سکتا جتنا میں نے اس اللہ کے گھر گلزار مدینہ کو لیا۔ میں نے کہا کہ اس کا نام گلزار مدینہ ہے، یہ حقیقتاً گلزار مدینہ ہی نظر آئے۔ اس 20 سال کے عرصہ میں کافی لوگ ہم سفر ہوئے، لیکن چند لوگ ہوتے ہیں، قلیل لوگ ہوتے ہیں جو سفر پر پورے اترے۔ اگر ابراہیم امین جیسا شخص سدرۃ المنتہا پہ چھوڑ جاتا ہے تو آپ تو بھی انسان ہیں، ان کے اندر وہ چیزیں موجود نہیں جو انسان کے اندر موجود ہیں۔ آج جو میرا موضوع بھی ہے، تو بعض نے 1 سال سفر کیا، بعض 2 سال تک کرے، بعض 5 سال تک کرے، بعض 7 سال تک کرے۔ ہوتا یہ رہا ہے کہ قافلہ جو ہے وہ لوگ ملتے رہے، قافلہ بنتا رہا، کچھ پچھڑتے رہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو ولیوں کی بات ہے، مقام ولایت کی وہ بات کرتے تھے۔ میں نے توحید کے دریا میں 40,000 مریدین کو لے کر تیرا، جب پار پہنچا تو صرف 4 میرے ساتھ تھے۔ 40,000 مریدین سارے کے سارے دریائے توحید میں غرق ہو گئے۔ یہ مناظر کچھ اس قسم کی مشکل کٹھن ہوتی ہیں، پھر بہت سی قباحتیں، مشکلیں آڑے ہوتی ہیں۔ بہرحال اللہ کریم نے کامیابی سے ہمکنار کیا۔ مسجد کی سنگ بنیاد کا وہ پتھر جو آپ کے سامنے نصب ہو چکا ہے، یہ تکمیل کی تاریخ تھی
सन 1996 क्योंकि मस्जिद का फ्रंट जब बन जाता है तो मस्जिद पाया तकमील तक पहुंच जाती है, मगर वैसे भी मस्जिदों के काम खत्म ही नहीं होते ही रहते। तो हज़रात गिरामी, आज जो मेरा मौजूद है उसकी तरफ आता हूं। इस्लाह अमाल के लिए दूर दूर से लोग आए। आपने नात मंतक़त सुनी, बड़ी प्यारी आवाजों वाले नात खान आपने सुने, रात भी कलाम बयान जो है वो होते रहे, नात खानियां होती रही, अब भी आपने सुने। मैं तो आपके सामने 20 साल से आपकी समा तराशी करता हूं, कोई खुशी नाम तो नहीं, लेकिन एक दर्द है मेरे अंदर जो मैं लोगों के अंदर मुंतकिल करना चाहता हूं, और यही दर्द अल्लाह वाले लेकर आए, लोगों की इस्लाह अहवाल करते रहे और दुनिया से जाते रहे। आज का मौजूद ये है कि इंसान कितने अज्जा से तरकीब है। अल्लाह करीम ने इंसान को 2 चीजों से इबारत फरमाया है। वैसे इसकी अज्जा तरकीब और भी है, लेकिन 2 चीजें जिनको बताना चाहता हूं, एक है जिस्म और दूसरी है रूह। इंसान को जो अज़मत और शर्फ हासिल है, ये कायनात अर्ज़ी और समावी के अंदर किसी को भी हासिल नहीं। इंसान के जब बनाने की बारी आई, अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया। खलक़्तु बियदैया, दोनों हाथों से अल्लाह ने इंसान को। बकिया कायनात अर्ज़ी और समावी को अल्लाह की फरमाते इज़ा अरादा शैअन अन यकून लहू कुन। जब अल्लाह किसी चीज के बनाने का इरादा फरमाता है, कहता है कुन, हो जाओ, फयकून, बस वो होती रहती है, उसके होने का सिलसिला शुरू हो जाता। लेकिन इंसान को लफ्ज़ कुर्सी नहीं बनाया, बल्कि अपने हाथों से बनाया। अब बनाने से पहले अल्लाह करीम ने फरिश्तों से पूछा, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। और जब अल्लाह करीम ने फरिश्तों से कहा, ऐ फरिश्तों, मैं जमीन में अपना नायब बनाना चाहता हूं। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ। अल्लाह तू ऐसे इंसान को क्यों बनाना चाहता है जो जमीन में फसाद बर्पा करेगा, कत्ल व गारत करेगा। तुझे जरूर शोर होगा पसंद है, तुझे इबादत की मकसूद है। नहनु नुसब्बिहु, हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं, नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका, और तेरी हमद करते हैं, व नुक़द्दिसु लक, और तेरी पाकी बयान करते हैं तेरे लिए। अल्लाह करीम ने फरिश्तों को जवाब दिया, क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। ऐ फरिश्तों, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। तुम्हें एक इंसान के अंदर हलाकू और चंगेज खान नजर आ रहा है। मैं मोहम्मद अरबी को तुम्हें इसका मनफी पहलू नजर आ रहा है, मैं मुस्बत पहलू की तरफ देख रहा हूं। क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। अल्लाह करीम ने
یہ باور کرا دیا کہ اے انسان فرشتے بھی تیری آمد پر راضی نہیں تھے. کیا ضرورت ہے انسان کو بنانے کی؟ اللہ کریم نے انسان کو بنایا، بڑی عظمت کا حامل بنایا، اس کا ایک جسم بنایا، جسم کو اپنے ہاتھوں سے اس مٹی کو گوندھا، اپنی شکل و صورت پہ اس کا ماڈل تیار کیا. خلیفہ جو بنانا، نائب جو بنانا، خلق آدم علی صورت، آدم کو اپنی شکل و صورت پہ بنایا. پھر اس بات سے اکتفا نہیں، فنفخت فیہ من روحی، اس نے اپنی روح ڈال دی. اتنے حسن و جمال عطا کیے. جس زمین سے لیا، روح آسمانوں سے لی. روح کیا ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. روح اللہ کا امر ہے. دو چیزوں سے عبارت ہے، ایک جسم، دوسرا روح. جسم کا تعلق زمین سے ہے، روح کا تعلق آسمانوں سے ہے. جسم کا تعلق زیریں کائنات سے ہے، جسم کا تعلق اسفلی کائنات سے ہے، اور روح کا تعلق بالائی کائنات سے ہے. روح کا تعلق آفاقی کائنات سے ہے. روح ادھر سے لی، جسم ادھر سے لیا، دونوں کو ملا کر انسان کو ایک عالم اصغر بنا دیا، چھوٹا جہان بنا دیا. اس کے اندر اس جہان کی صفات بھی موجود ہیں، اس کائنات کی صفات بھی موجود ہیں. جسم زمین سے، جسم کا تعلق زمین سے ہے، روح کا تعلق آسمانوں سے ہے. اور پھر انسان کو ناف سے نیچے اس کا تعلق زمین سے ہے، ناف سے اوپر اس کا تعلق بالائی کائنات سے ہے. ناف سے اوپر اس کا جون سا حصہ بھی کٹ جائے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. ناف سے نیچے حصہ اگر کٹ بھی جائے تو اس کی زندگی باقی رہ سکتی ہے. یہ اعضائے ضعیفہ کہلاتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی ڈیمیج ہو جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی. جسم اور روح، اس جسم کو، اس کا تعلق زمین سے ہے، اس کے لیے پرورش کا اللہ نے کیا انتظام فرمایا؟ جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیا کے واسطے. یہ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری رضا کے واسطے. سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. جسم کی پرورش کے لیے اللہ نے یہاں پھول اگائے، پھل اگائے، گندم عطا کی، زیورات، پارجات، رہائش، محلات، ہر قسم کی آسائش. اور یہ ساری چیزیں جسم کے ساتھ جو تعلق ہے، کیونکہ جسم اس کائنات سے ہے اور یہی یہ چیزیں عطا کر دی. جسم کی پرورش کا انتظام زمین نے کر دیا. دوسرا اس کے ساتھ جو حصہ ہے وہ روح ہے، اور روح کا تعلق بالائی کائنات سے ہے. جسم اور روح دونوں برابر کے حصے دار ہیں، لیکن روح اصل ہے، جسم نقل ہے. روح اگر نکل جائے تو سر سے لے کر پاؤں تک پورا وجود ہوتا ہے، لیکن یہ بیکار ہو جاتا ہے. اصل اس کے اندر روح کارفرما ہوتی ہے. روح اور جسم کا مرکب انسان کہلاتا ہے. اب اس جسم کی پرورش کے لیے اللہ نے کتنے بڑے انتظامات فرما دیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، روح بھی تو اس کے ساتھ ہے، روح کی پرورش کا اللہ نے کیا انتظام فرمایا؟
کیونکہ روح کا تعلق اس جہان سے ہے، اس کی خوراک اللہ نے اس جہان سے بھیجی، اور روح کی خوراک اور روح کی غذا کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ نماز روح کی غذا ہے، روزہ روح کی غذا ہے، تلاوت قرآن روح کی غذا ہے، ذکر اذکار روح کی غذا ہے، اللہ اللہ روح کی غذا ہے۔ جسم کی پرورش تو ہم بڑی کرتے ہیں، جسم کے لیے تو بڑی آرائش، زیبائش، محلات، کوٹھیاں، جنت نظیر مکانات بناتے ہیں، اور جب صبح اٹھتے ہیں نہا کر دھو کر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں کہیں چہرے پہ کوئی داغ تو موجود نہیں ہے، لیکن کبھی یہ غور نہیں کیا یہ ظاہری بناوٹ سجاوٹ اور داغوں کو دیکھنے والے کبھی اپنا باطن بھی دیکھ کے تیری روح کا حال کیا ہے؟ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ روح کی غذا اللہ کریم نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے، نبیوں اور رسولوں کے ذریعے، وحی کے ذریعے عطا کی۔ روح کی پرورش، روح کو تقویت پہنچانے کے لیے، روح کو جلا بخشنے کے لیے، روح کو قوی کرنے کے لیے، روح کی مضبوطی کے لیے اللہ کریم نے یہ انتظام فرمایا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا، اللہ نے جسم بھی عطا کیا، روح بھی عطا کی۔ جسم کے لیے اللہ نے اتنا بڑا انتظام، اتنا بڑا جہان، زمین اور آسمان بنائے، یہاں اللہ کریم نے کھیتیاں، فصلیں، سب باغات، چھالات، یہ سب چیزیں عطا کی صرف جسم کی پرورش کے لیے۔ روح کی پرورش کے لیے اللہ کریم نے، کیونکہ روح کا تعلق عالم بالا سے ہے، اللہ کریم نے روح کی غذا ادھر سے صورت میں بھیجی کہ انبیاء علیہ السلام کو انہی انسانوں میں سے ان کا انتخاب فرما دیا۔ کوئی فرشتہ بھی پیغمبر اور رسول ہو سکتا تھا انسانوں کے لیے، لیکن کیونکہ فرشتہ ایک غیر جنس ہے، انسان اپنی جنس سے مانوس ہوتا ہے، انسان انس سے نکلا ہے، محبت سے، ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ کریم نے انہی انسانوں میں پیغمبر اور رسول بھیجے، ان کا انتخاب فرمایا، اور انتخاب اس لیے فرمایا کہ ہماری روح کو یہ جلا بخشے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک، سارے نبی روح کو غذا پہنچانے کے لیے آئے، روح کی تربیت کرنے کے لیے آئے، اصلاح احوال کے لیے آئے۔ اور ہم جسم کی پرورش اور پرداخت پر بڑا زور دیتے ہیں، لیکن روح کے بارے میں بالکل بھی حس نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا خلاف کرتا ہوں، انہی انسانوں نے نبیوں کا انتخاب کروا کر، اس انتخاب کی ضرورت یہ تھی کہ روح کی غذا ان کے ذریعے پہنچائی جائے، روح کو تقویت پہنچائی جائے، اور وہ پیغام نبیوں کو اللہ دینا چاہتا تھا۔ ہر انسان کو وہ چیز نہیں دی جا سکتی، انبیاء کو اللہ نے دو صفات کا حامل بنایا، نبی نور بھی ہوتا ہے اور بشر بھی ہوتا ہے۔ حالت نورانیت میں اس نور اللہ سے، اللہ نور السماوات والارض، اس نور سے پیغام نبی لیتا ہے، اور بشری حالت میں اپنے امت کو پیغام دیتا ہے۔ اگر نبی ہماری مثل ہوتا
متحمل نہیں تھا. اللہ نور ہے، انسان ظلمت ہے. جہاں نور آ جائے ظلمت ختم ہو جاتی ہے. انبیاء کو دو صفات کا حامل بنایا. نبی نور بھی ہوتا ہے اور نبی بشر بھی ہوتا ہے. جب اس نور والے سے پیغام لینا ہوتا ہے نبی حالت نور بھی ہوتا ہے. نوری صرف اس پر غالب ہوتی ہے، وہ پیغام وصول کرتا ہے اور پھر جب پیغام دینا ہوتا ہے تو مشتی لباس میں موجود ہوتا ہے. وہ پیغام جب دیتا ہے تو کہتا ہے اے مکے والو، میرا پیغام تمہارے نام یہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے، بتوں کی عبادت چھوڑ دو، ایک خدا کو مانو. تو پوچھا نبوت کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا میرا وجود نبوت کی دلیل ہے، میرا بچپن نبوت کی دلیل ہے، میرا جواب نبوت کی دلیل ہے. بتاؤ کبھی میری زبان سے جھوٹ سنا ہے؟ سب نے کہا نہیں. کبھی امانت میں خیانت دیکھی ہے؟ نہیں. تو فرمایا یہی تو میری نبوت کی دلیل ہے. حالت بشریت میں نبی امت سے بات کرتا ہے اور جب پیغام وصول کرنا ہوتا ہے تو حالت نور میں ہوتا ہے. ادھر سے پیغام دیتا ہے حالت نور میں اور ادھر وہ پیغام دیتا ہے. ہر نبی دو صفات کا حامل ہے لیکن ساری صفتیں اور سارے مقام، محامد، فضائل، کمالات ختم ہو جاتی ہیں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت. سرکار کی فضیلت کا عالم ہے کہ سب سے اولا زندگی پر ایک نظر ڈالی. کھانے پینے کی طرف بڑی توجہ ہے، صحت اقدام مقامات پہ جاتے ہیں، سارا سلسلہ ہوتا ہے، اپنے جسم کو تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں اور ہماری روح ہمارے جسم کے درمیان دب کر مردہ ہو جاتا ہے. اور جسم چونکہ نفس و شیطان اس پر غالب ہوتا ہے، اس لیے وہ انسان جو فرشتوں سے افضل ہے وہ بدہم ادب بن جاتا ہے. ڈنگر ہے جو پایا ہے بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. جن کی روح غالب ہوتی ہے جسم کی پرورش اور برداشت کے لیے انہیں اتنا خیال نہیں ہوتا جتنا روح کی کو گلا پہنچا ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اور ریاضت کے اندر رات کو نماز عشاء پڑھ کے اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے اور صبح بھی آزادی ہو جاتی. یہ روح کو غذا پہنچائی جا رہی ہے. اس قدر روح کو غذا پہنچائی کہ اللہ کو ترس آ گیا. اللہ نے فرمایا محبوب ذرا آرام کر لیا. محبوب قرآن ہم پہ اس لیے نازل کیا ہے کہ تم اپنے آپ کو مشقت میں ڈالو. رات کا کچھ حصہ آرام کر لیا کر، تیرے وجود کا بھی تیرا جس طرح جس بندے نے جس اس افضل مخلوق میں سے اعلیٰ اور ارفع بندے نے اللہ کی عبادت کا اتنا حق ادا کیا کہ خالق کو ترس آ گئے. خالق کہنے پہ مجبور ہو گیا محبوب
آرام بھی کر لیا کرتے. اتنی بندگی، اتنی عبادت، اور پھر رات کو جب آپ کھڑے ہوتے پاؤں متورم ہو جاتے، پاؤں سوج جاتے اور روتے روتے آپ پر غشی طاری ہو جاتی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم نے تو آپ کی بخشش کا اعلان فرما دیا ہے، آپ کیوں اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں رکھتے؟ تو کیا جواب دیتے؟ افلا عبدا شکورا. اے عائشہ، اگر میرے رب نے مجھ پر اتنا کرم فرمایا ہے تو اس کا شکر گزار بننا کرو. مجھے تو بدلتا ہونا اس کے حضور رونا چاہیے اور اس کے حضور جھک جانا چاہیے. اس نے مجھ پر اتنا کرم فرما دیا جو کسی پیغمبر پر کرم نہیں فرمایا. میرے بھائیوں، ہم جسم کی پرورش کرتے ہیں، جسم کو تقویت پہنچاتے ہیں، جسم کی خوراک، لباس، رہائش، آسائش کا بڑا انتظام کرتے ہیں، لیکن روح کے لیے کوئی ہمارے ہاں پابندی نہیں ہے. اللہ نے 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، وہ بمشکل 1 گھنٹہ بنتا ہے. 23 گھنٹے ہمیں عطا کر دیے کہ تم جو مرضی کرو. اس اعتبار سے کہ اپنے جسم کی پرورش، کاروبار، دیگر امور زندگی نبھاؤ، لیکن 1 گھنٹہ 24 گھنٹے میں میرے حضور جھک جاؤ. لیکن ایسے بھی اس کائنات ارضی کے اندر اللہ کے بندے ہیں جو ہمہ تن اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں. وہ اپنی روح کو جلا بخشنے کے لیے تہجد پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، اور ایسی روح کو غذا پہنچاتے ہیں. اور مقام کیا ملتا ہے؟ کوئی امیر ملت محدث علی پوری بن جاتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، حضرت امیر ملت. حضرات گرامی، جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ زندگی چند روزہ ہے، اس جہان کو چھوڑ کر جانا ہے، اگلے جہان کی تیاری کر لینی چاہیے. الدنیا مدرسۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. چند روزہ زندگی میں ہم اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ سب کچھ بھول کر یاد ہی نفس اور کاروبار، افرائیت من اتخذ الہہ ہوا. اے محبوب، کیا تم نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنے خواہشات نفس کو اپنا رب مان لیا، اپنا الہ بنا لیا؟ جو نفس نے کہا وہ کر دیا، من مانی پر کرتے رہے. کبھی یہ نہ سوچا کہ ہم نے اس جہان کو چھوڑ کر اللہ کے حضور جانا ہے. اپنی عاقبت کی فکر کر لیں. اس چند روزہ زندگی میں اس روح کو غذا پہنچا دیں. اور یہ جسم غریب اور امیر کے درمیان دیکھ لو، اللہ نے پیدائش اور موت کا ایک نظام بنایا ہے، لیکن زندگی کے اندر امیری اور غریبی یہ اس کا نظام ہے. لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اود کا پہاڑ سونے کا بن کر آپ کے ساتھ رہتا. لیکن اس چند روزہ زندگی، 63 سالہ زندگی آپ کی جو ہے، اس کے اندر آپ نے کیا کیا؟ اللہم احیلی مسکینم وامتنی مسکینہ. اے اللہ، زندہ رکھ مسکینوں میں، اگر موت آئے تو مسکینوں میں. کائنات کے مالک، دو جہاں کے مالک، خالی ہاتھ کسی کو جو کسی کے سر پہ رکھ دیں، کسی کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، اللہ اسے معلوم مال کر دے گا. لیکن اپنے لیے مسجد نبی شریف کے اندر اونٹوں پر ہیرے جوہرات لادے ہوئے آئے، اور ہیرے جوہرات لادے ہوئے آئے، سارا دن تقسیم کرتے رہے. رات کو جب نماز عشاء پڑھ کے آپ تشریف لے گئے گھر، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے. آپ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، میں نے سمجھا کہ آپ سارا دن ہیرے جوہرات لوٹا رہی ہیں، تقسیم فرما رہی ہیں، شاید آپ نے یہ کچھ لے کر آئے. فرمانے لگی عائشہ، مجھے تو اپنا گھر یاد ہی نہیں. سارا
لیکن ہیرے جوہرات تقسیم کرنے والا ناچ پانی کا گھر بھر کر بھوکا سو جاتا ہے. لیکن ہم اپنی تن پروری، شکم پروری، معمولی فرق لگ جائے تو انقلاب گھر کے اندر برپا ہو جاتا. میرے بھائیوں، اس جہان فانی کو چھوڑ کر جانا ہے. آج کی امیر ملت کانفرنس اور عرش پاک کا یہ پیغام ہے کہ اصلاح اعمال کرو، نماز کی پابندی، درود و سلام کی پابندی، توبہ استغفار کی پابندی، کلمہ طیبہ کا ذکر، اس پیغام کو اپناؤ. دیکھو گے انشاءاللہ کہ روح کو غذا ملے گی، روح کو جلال ملے گا اور یہ مقام اللہ کریم عطا فرمائے گا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقسیم سے پہلے خدا بندے سے خود مجھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے، داتا علی حجویری، محدث اعظم پاکستان جیسے لوگ جو ہیں وہ اس مقام پر پہنچے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے روح کو غذا پہنچائی، شب بیداری کی، اللہ اللہ کرتے رہے، اللہ اللہ کرتے کرتے یہ مقام